بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں ایسی اور آیتیں ہیں. ایک آیت کی طرف اور اشارہ کر دوں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کی مشہور آیت، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، تنگ گزران ہوگا. تنگ زندگی، فاقہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، دلوں میں نفرت ہو، ایک دوسرے سے تناؤ کھچاؤ ہو، اور اسی طریقے سے بھوک مری ہے، بے روزگاری ہے، اور دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب تنگ زندگی میں آ گئی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بعض لوگوں نے تنگ زندگی کا ہے، دنیا کی زندگی بھی اور قبر میں بھی تنگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قبر کی زمین کو ملا دے گا. اللہ کے رسول نے بتایا جب عذاب ہوگا اور زمین پیسے گی تو ادھر کی پسلی کی ہڈیاں دوسرے سامنے کی پسلی کی ہڈیوں میں اس طرح مل جائے گی، انگلیوں سے بتایا. یہ بھی تنگ زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، پروردگار، وہ کہے گا پروردگار مجھ کو تو نے نابینا بنا کر، اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تو اللہ کہے گا کہ ایسے ہی میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، قرآن آیا، حدیث آئی، دین آیا تھا نا، لیکن تو نے اس کو فنسیتھا، فراموش کر دیا، لاپرواہی برتی، اس کی طرف توجہ نہیں دی، ٹائم نہیں تھا، کرکٹ کے لیے بہت وقت تھا. فنسیتھا، اسے بلا دیا. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ایسے ہی آج تجھے بلا دیا جائے گا، تیری طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالی جائے گی، تو اندھا بنا کے اٹھا. جب آنکھ ہوتے ہوئے تو نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تو یہاں اس کا نتیجہ یہ کہ اندھا بنائے گا. یہ اس آیت میں پہلی دلیل پر، پہلے ٹکڑے پر، کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کی یاد سے، اللہ کی شریعت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے تنگ زندگی. مسلمانوں کے حالات دیکھیے. اب کہیں گے کہ بھائی ہمارے ہاں تو فضائل پہ صبح شام سبحان اللہ الحمدللہ پڑھاتا ہے. یہ صرف ذکر نہیں ہے، اور یہ ذکر آپ کر رہے ہو، ایک طرف لا الہ الا اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہو، اللہ اکبر کہہ رہے ہو، جب شریعت کا اور آپ کی خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنی مانیں گے. تو آپ نے اللہ اکبر مانا کہاں؟ جب ایک آدمی قبر پر جھک رہا ہے، غیر اللہ کے قانون کو مان رہا ہے، شریعت کے حکم کو پامال کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو حصہ دینے کی بجائے کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ میں نے محنت کی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، بہانے کر کے 100 بہانے کر کے محروم کرتا ہے، تو وہاں وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ میں نہیں مانتا. اللہ نے کہا ہے حق دو، ہم نہیں مانتے. تو آپ نے اللہ کی عبادت کہاں کی؟ مانا کہاں اللہ کی بات کو؟ اللہ نے جو حرام کیا حرام نہیں مانتے، جو حلال کیا حلال نہیں مانتے، جو حکم دیا اس کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ رسول کا مسلک نہ مان کر فلاں فلک کا مسلک مانتے ہو. تو یہ ذکر کہاں کر رہے ہیں آپ؟ ایک غیر مسلم اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک آدمی کسی بت کے سامنے پوجا پرستش کر رہا ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اور پوجا بھی کرتا رہے. ہمارے چلتے پھرتے مفتی کیا جواب دیں گے؟ تو جو جواب ان کے لیے ہے نا، وہی جواب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان لوگوں پر بھی فٹ ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بزرگوں کو زندہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں، مسائل حل کر دیں گے، علی مولائے کائنات ہیں، کائنات کا نظام چلاتے ہیں، قطب ابدال غوث جو ہے ہماری مدد کر سکتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں اور جو جا کے کسی بت کے سامنے جھکتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کفار مکہ بھی ہم جو دروس چل رہے ہیں، قریب الختم ہے کشف الشبہات نیا پورا مسجد میں، اس میں انہی اعتراضات کے جوابات دیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، کہ کفار مکہ میں اور یہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر ان کو پکارنے والے، سجدہ کرنے والے، نظر و نیاز کرنے والے، ان کے نام پر قربانیاں کرنے والے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ چاہے اپنے آپ کو تسلی دے کہ وہ کفار مکہ تو جو قرآن نہیں مانتے تھے، آخرت نہیں مانتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے، اور ہم یہ مانتے ہیں. انہوں نے مثالیں دی جواب میں کہ ایک چیز کا انکار کرنے والوں سے صحابہ کرام نے قتال کیا پوری امت میں، سارے ایمان والے، نماز پڑھنے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، لیکن حضرت علی کو خدا کہا، حضرت علی نے ان کو قتل کروا دیا. انہیں کہا کہ دیکھیے کفار مکہ تو ایسے تھے، یہ تو سب مانتے ہیں. حضرت بکر صدیق نے صرف زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے قتال کیا. یہ منافقین کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور اللہ کہہ رہا ہے گمراہ ہیں. یہ ان کے برابر ہیں. اگر شریعت کی کچھ چیز کو ایک مانتا ہے، کچھ چیزوں کی مخالفت خاص طور سے عقیدے میں کرے تو وہ مسلمان نہیں. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں. شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.